گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام سفر کی کہانی میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا مقدر بہتر فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے سفر کی کہانی۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر کوئی نہ کوئی مقدس سفر یا کوئی تاریخی سفر یا کوئی قرآنی سفر بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلسل سفر بیان کیے جا رہے ہیں، اکثر تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سفر کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس سے بہت سارے تجربات، بہت ساری باتیں ایسی سیکھنے کو ملی ہیں جو عام طور پر سیکھنے کو نہیں مل پاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ابتداءً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جیسا کہ ایک مہمان خصوصی ہوتے ہیں جو ہمیں سفر پر لے کر جاتے ہیں، واقعی میں سفر پر لے کر جاتے ہیں، کئی سالوں پرانی یادوں کو وہ تازہ کرتے ہیں، کئی سالوں پہلے کی باتیں یہاں بیان کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہن میں تصویریں بنتی ہوئی آتی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک سفر کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے علی بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال۔ علی بھائی، پچھلی بار جو سفر آپ بیان کر رہے تھے، کیا وہی سفر ہے یا کوئی اور دوسرا سفر ہے؟ انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ اس کو آج بیان کریں گے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی بار جو ہم نے سفر سنا تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن ایسے موڑ پر علی بھائی نے روک دیا تھا کہ تمنا ہو رہی تھی کہ مزید بھی آگے کا سنیں اور سمجھیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سفر کو۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے سفر کی کہانی، اور ہم نے جو پچھلے اس سے پہلے والے پروگرام کے اندر جو ہم نے سفر بیان کیا تھا، حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے سفر بیان کیا تھا، تو سفر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہم نے ذکر کی تھی کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے عراق سے مصر کی جانب سفر کیا، پھر مصر سے آپ ملک شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، سفر کیا، اور اس پورے سفر کے اندر کیا کیا پریشانی آئی۔ اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ آزمائشوں کا ایک سفر رہا، عراق کے اندر نمرود نے جو آپ کے لیے بہت بڑی آگ دہکائی اور آپ علیہ السلام پر ظلم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو ستانے کی کوشش کی، اور کوشش تھی کہ آپ علیہ السلام جو ان کو حق کی دعوت دے رہے تھے اس سے آپ دعوت دینا بند کر دیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اپنا وہ نیکی کی دعوت حق کا کام جاری رکھا، اور پھر مزید آگے آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام جب ملک شام پہنچے، پھر وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ ان سے اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بانجھ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور ان سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بڑی عمر کے اندر، وہ بھی جو تفسیروں کے اندر لکھا ہے، مختلف عمریں بعض علماء نے لکھی ہے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 86 سال آپ کی عمر تھی، 86، بعض نے کہا ہے کہ 99 آپ کی عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں ہم کہ اس عمر میں اولاد ہوئی جس عمر میں عام طور پر اولاد یعنی آپ دیکھیں نا، بڑھاپے کو پہنچ گئے، 86 سال ہے، یہ 99 سال اگر ہم مان لیتے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جو پہلے آپ کے بیٹے ہوئے ہیں حضرت ہاجرہ سے، جو آپ نے دوسرا نکاح فرمایا تھا ان سے، تو وہ بھی اس عمر کے اندر ہوئے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ اگر 99 ہم سال مانیں تو تقریباً 100 سال ہو گئے۔ اس عمر کے اندر اولاد ملنا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کی ہم بات کر سکتے ہیں۔
تو یہ آپ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ پھر مزید پھر آپ کی قربانیاں یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان کو مکہ مکرمہ جو اس وقت آباد نہیں تھا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، چرند پرند کوئی اس طرح کے جانور بھی وہاں پر نہیں ہوا کرتے تھے، نہ انسان ہوا کرتے تھے، نہ کوئی سایہ تھا، آپ وہاں پر ان کو چھوڑ کر آئے۔ پھر وہاں پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح ان حضرات نے، حضرت ہاجرہ بالخصوص ان کا تذکرہ کروں گا کہ ان کا صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شاکرہ وہ بندی تھی کہ انہوں نے چوں چرا بھی نہیں کہا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ چیزیں ہیں، نہ سمجھیے کہ سائے کے لیے کچھ چیز ہے، نہ دور دور کوئی مکان ہے کہ جہاں پر رہ سکیں، مکان میں رہ سکیں، نہ چھت ہے، بالکل جناب اس خالی سے میدان کے اندر آپ وہاں پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر کا، اس صبر کا آپ کو بدلہ جو عطا فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی ایڑی سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، تو انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب آگے اس سے انشاءاللہ ہم یہاں پر آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ اب FG کے ناظرین اور کیف بھائی، ہوا یوں کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاکرہ اور صابرہ بندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اکیلی ہی وہاں پر رہا کر دی مکہ مکرمہ کے اندر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، یہ میرے اہل ہیں، یہ مطلب مجھ سے دور ہیں اور اس طریقے سے رہا کرتے ہیں، تو باقاعدہ آپ علیہ السلام نے ان کی جو ہے نا ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اس طرح آپ نے دعائیں بھی فرمائی، اور یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان کے پاس جایا کرتے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے پاس میں، اور کچھ دن وہاں ٹھہر کر آپ پھر دوبارہ اپنے گھر پر آ جایا کرتے۔ سلسلہ یہ چلتا رہا۔ اب ناظرین، ہوا یوں کہ اب یہ زندگی کا چونکہ سفر ہے، اور جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں تو آدمی بڑا ہوتا ہے، تو ہوا یوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اب ظاہر ہے وہ بڑے ہونا شروع ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچ گئے کہ جب کاموں کے اندر ہاتھ بٹانے والا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، یعنی جسے ہم کہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بننے کی عمر، ایک سمجھانے کے لیے میں کہوں چونکہ والد محترم ضعیفی کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اب عمر آپ کی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر اس قابل ہوئی کہ اس عمر کے اندر اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں، ان کے بڑھاپے کا سمجھانے کے لیے کہوں کہ ان کا سہارا بنیں، ہم آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو کیا اسماعیل علیہ السلام کی حاجت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی تھا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ جب بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا، اب ہوتا ہی ہے نا کہ بھئی میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب میرا بیٹا ہے، یہ گھر بار کو سنبھالے گا، یہ سارے انتظامات سنبھالے گا، لیکن آپ دیکھیں اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ زندگی کے اندر آپ کی جو ہے زندگی کا جو سفر چل رہا تھا، پہلے ہی آپ اتنی قربانیاں دے چکے تھے، مزید اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر کہ بھائی یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یعنی کتنی دعائیں آپ نے کی، تمنا آپ نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ کو ایک تو یعنی اتنی بڑی عمر کے اندر آپ کو بیٹا ملا۔ اچھا، پہلی بیوی جو ہے وہ بانجھ تھی، ان سے بیٹا نہیں ہو سکتا تھا، ان سے بیٹی نہیں، اولاد ان سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسری آپ نے نکاح فرمایا حضرت ہاجرہ سے، ان سے جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی عمر کے اندر بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ کہ حکم یہ ہوا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیجیے۔ علی بھائی غور بھی کریں نا
کہ ایسا حکم دیا گیا جو اب تک کسی کو دیا نہیں گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی اولاد بھی ایک اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، ایک لوتی اولاد تو ایک الگ ہی بات ہے. اور یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بندے کو اتنے سالوں کے بعد اولاد ہوتی ہے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی شادی کے بعد نارمل کسی کو اولاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کئی سال انتظار کرنے کے بعد کسی کے اللہ پاک اولاد عطا فرما دے، یقین مانیے جو خوشی ہوتی ہے اس کی مطلب ایک الگ ہی الحمدللہ بات ہے. اب ان کو اولاد ہوئی اتنے سالوں کے بعد، اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، قربان کر دو. اللہ اکبر. چونکہ میں نے شروع میں بھی پچھلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ گھرانہ ہی الحمدللہ شکر گزاروں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا عالیشان ہے کہ ان کی بات ہی نرالی ہے. یعنی یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کیوں، کیا وجہ ہے، کس لیے، نہیں، وہاں تو صرف لبیک تھا. سبحان میرے رب کا حکم ہے نا. اچھا بعضوں کا ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز اگر آتی ہے نا، ہم تعویل نکالتے ہیں، یعنی اس کا شاید یہ مراد نہیں ہے، اس بات سے یہ نہیں یہ مراد ہے، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس سے مراد ہی نہیں ہے. اچھا اگرچہ کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر اس طرح خواب اگر ہم لوگوں کو آئیں گے تو ہمارے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے بچوں کو ذبح کر دیں یا اس طرح قربانی دیں، وہ بات الگ ہے. جی جی، ایک میں جنرل بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی ہمیں حکم دیا جاتا ہے تو ہم اس میں تعویل نکالتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تعویل نہیں نکالی کہ نہیں میرے بیٹے کو ذبح کرنے سے مراد وہ میں ذبح کر دوں یا وہ کام کر دوں. نہیں، آپ نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں، چونکہ آپ اس وقت بڑے ہو چکے تھے، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ آپ اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹاتے اور اس عمر کو پہنچ چکے تھے. اب آپ انہیں لے کر جو ہے نا وہ چلے قربان گاہ کی جانب مکہ مکرمہ میں. اب شیطان جو تھا نا، اب وہ اس سفر کے اندر مداخلت اس نے شروع کی. سفر کی کہانی ہے نا، سفر تھا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا. اب شیطان نے چاہا کہ میں بھی اس سفر کے اندر ان کو اس سفر سے روکنے کی کوشش کروں، جو سفر کامیابی کا سفر ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کا سفر ہے. تو اس بدبخت نے اس سفر کے اندر ٹانگ ڈالنے کی کوشش کی. تو وہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ان کے ساتھ نہیں تھی، یہ دونوں حضرات جا رہے تھے سفر میں. تو یہاں بھی غور کریں کہ سب سے پہلے بہکانے کہاں جا رہا ہے. ہاں، ہے نا، یعنی ماں کہ جس کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، صحیح ہے، کتنا دل نرم ہوتا ہے بالخصوص ماں کا اپنی اولاد کے لیے. گایا اور کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر حضرت ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں کہ ہمارے گھر کے لیے لکڑیاں توڑنے کے لیے گئے ہیں وہ جنگل میں. تو کہا کہ نہیں، وہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے ہیں. تو حضرت ہاجر نے کہا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے، اتنی رفت رکھتے ہیں، ان کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا اپنے بیٹے کو. اب حضرت ہاجرہ جو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر، سارا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ پر آباد ہو چکی تھی کہ نہ جہاں پانی ہے نہ کھانا ہے، ان کے لیے کیا مشکل تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو مجھے کوئی پس و پیش نہیں ہے. میرے رب کے حکم پر تو میں پہلے گھر چھوڑ چکی ہوں. مکہ مکرمہ جو غیر آباد ہے، یہاں کوئی نہ بستی ہے، نہ وادی ہے، نہ کھانا نہ پانی ہے. رب کے حکم پر جب اتنی بڑی قربانی دے چکی ہوں تو اولاد کی قربانی مجھے قبول ہے. اب شیطان نے منہ کی کھائی اور اب یہ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت ایک بچے تھے، سمجھدار بچے ہو چکے تھے آپ، ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرا خیال ہے کہ میرے بابا جو ہے ہمیں کہیں جنگل میں لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیاں وہاں سے کاٹ کر لائیں گے. شیطان نے کہا نہیں، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کام کا حکم دیا ہے. انہوں نے وہی جواب دیا کہ جب میرے رب کو یہ منظور ہے، میرے رب کا حکم ہے، تو میری کیا مجال کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے میں اپنی جو ہے نا وہ رائے پیش کروں. کہا کہ مجھے قبول ہے. اس نے یہاں بھی منہ کی کھائی. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس بستی میں کسی کام سے جا رہا ہوں. کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا کہ بالکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا ہو اور اس نے آپ کو یہ بات کہی ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ کر کہا کہ تو ہی شیطان معلوم ہوتا ہے، اور مجھے شیطان نے نہیں بلکہ رحمان نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، لہٰذا دفع ہو جا. آپ نے اس کو کنکری ماری. اچھا، جو آج ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں نا جو مینا میں اور وہاں کنکری مارتے ہیں،
تو علماء فرماتے ہیں جو کنکری ماری جاتی ہے نا، اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اس بدبخت کو کنکری ماری تھی، شیطان کو. علی بھائی تو ان حج کی جو ادا، اپنے کرتے ہیں جی اللہ کریم ہمیں بھی نصیب کرے. آمین آمین. تو یہ سمجھ میں آتا ہے پوری ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سبحان اللہ، اسماعیل علیہ سبحان السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہ ایک یاد ہے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل یہ یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یاد ہی تو ہے نا. پورا کا پورا حج اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ صفا مروہ ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر آپ یہ دیکھ لیں جو ہم رمی کرتے ہیں جمرات کی، رمی جمرات جو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ شیطان جن جگہ پر بہکانے کے لیے آیا تھا نا، آج وہاں پر وہ ایک سائن کے لیے، ایک نشان کے لیے وہ بڑی بڑی سمجھے کہ وہ دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اس جگہ پر جو نا اس ادا کو. حالانکہ شیطان وہاں پر موجود نہیں ہے، شیطان اس نے کہ وہیں رہتا ہے، وہ صحیح ہے. شیطان تو انسانوں کو بہکاتا رہتا ہے پوری دنیا کے اندر ہی، لیکن ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو نا شیطان کو کنکری ماری گئی تھی، تو آج حجاج کو حکم یہ ہوگا جتنے بھی حاجی جائیں گے تو وہ ان کنکریوں، ان جو جگہ ہیں ان پر ضرور کنکری کو مارنے کی. بہرحال شیطان جب ان سے ناکام ہوا تو خیر یہ ہٹ گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے مینا میں، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاکر اور صابر بندے تھے، کہا کہ اگر رب کا حکم ہے، میرے رب کا، تو میں بالکل اس پر راضی ہوں. بس آپ کام یہ کیجئے گا کہ آپ میرے جسم کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے گا رسی سے، تاکہ میں جو ہے وہ ہل نہ سکوں. اللہ اکبر. اور دوسرا یہ کہ آپ جب مجھے لیٹائیں تو آپ مجھے جو نا گدی کے بل لٹائیے گا، سیدھے مت لٹائیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کریں تو میرا چہرہ دیکھ کر جو ہے نا آپ کو مجھ پر رحم آ جائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ باز آ جائیں. تو اس لیے مجھے آپ اس طرح کیجئے گا. اور اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے کہی، یعنی ان کا بھی آپ انداز دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ ہے. باپ تو شاکروں کا، صابروں کا سردار ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے ہی صحیح، لیکن بیٹا بھی کتنا عظیم ہے سبحان اللہ کے. وہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے بھی دی نا تو کیا بڑا کام کیا، اسی کی تو دی ہوئی ہے سبحان اللہ. بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باندھا اور چھری تیز کر لی، اور یہ بھی کہا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ چھری آپ بالکل تیز کر لیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے گلے پر رکھے اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے ذبح کرنے کا اس میں تاخیر ہو جائے، تو جتنا جلدی ہو سکے میں ذبح ہو جاؤں. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جو ہے نا جسم کو باندھا اور ان کو لٹایا، اور جب چھری چلانے کی بات آئی تو آپ نے چلائی. تیز بھی چھری تھی وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. یہ تو امتحان تھا ان کا، یہ تو ان کا امتحان تھا. آپ امتحان میں بالکل 100% نہیں 200% بلکہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹ الحمدللہ کامیاب ہو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ جنت سے ایک مینڈا لے کر جاؤ اور میرے اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو رکھ دو. چنانچہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا چاہی تو آپ علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہاں پر ایک مینڈا رکھ دیا گیا. اس طریقے سے الحمدللہ آج ہم قربانی کرتے ہیں، ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی اسی یاد میں الحمدللہ کی جاتی ہے. بہرحال اب یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو زندگی کا سفر تھا مزید آگے بڑھا. میں اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں انشاءاللہ کچھ مختصر باتیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایام گزرتے چلے گئے، دن گزرتے گئے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مہربان ہے. یعنی آپ دیکھیں پہلے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نا، نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، وہاں آپ آزمائے گئے، کتنی مشقتیں آئیں. پھر آپ علیہ السلام کا جو مصر کا سفر ہوا وہ آپ کے لیے آزمائش تھا. پھر آپ یہاں پہنچے، ملک شام آپ پہنچے، وہ آپ کے لیے آزمائش تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی آزمائشوں کے بعد آپ کو ایک خوشخبری دی اسماعیل علیہ السلام کی. اب اتنی ساری، اچھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر آپ کے لیے قربانی کا ایک مزید نیا دور شروع ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے. وہ بھی اپنے ہاتھوں سے. آپ اس امتحان کے اندر بھی پورے کامیاب ہو گئے الحمدللہ. اب اتنے سارے امتحانات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اور نعمت عطا فرمائی. اب ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مزید ایک اور بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا. سبحان اللہ. یعنی اتنے امتحان کے بعد اللہ نے مطلب انعام
اللہ پاک نے انعام ان کو مزید دینا چاہا. امتحان کے بعد جو بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے نا تو اللہ پاک اسے انعام عطا فرماتا ہے. ایک انعام تو پہلے مل چکا تھا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں, اب اللہ پاک نے آپ کو ایک اور انعام دینا چاہا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے. سبحان اللہ. اب اس کا واقعہ کیا ہوا, یہ کس طرح آپ کو خوشخبری ملی؟ تو تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ خوشخبری فرشتوں کے ذریعے پہنچائی کہ کچھ فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کچھ اور فرشتے, کچھ حسین و جمیل صورتوں کے اندر فرشتے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر جو ہے نا تشریف لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ نہ چل سکا یہ فرشتے ہیں, آپ سمجھے کہ یہ انسان ہے. اور آپ علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ اپنے گھر پر آنے والے مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے تھے, ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکواتے تھے, اور آپ کی عادت تھی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اچھا, ان مہمانوں کے آنے سے پہلے 15 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا. ان 15 دنوں میں کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا, تو یہ آئے تھے فرشتے, تو آپ نے سوچا کہ مجھے بھی بھوک ہے, ان کے ساتھ کھانا کھا لیں گے. بہرحال آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا, لیکن بعد میں پھر گفتگو وغیرہ ہوئی, پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, یہ تو کھانے سے پاک ہیں. پھر چونکہ یہ واقعہ بھی تفصیلی ہے, لیکن میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. اب کیا ہوا, ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خوشخبری دی. کہا, اللہ فرماتا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. جب وہ اس کے پاس آئے فرشتے تو کہنے لگے سلام. ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے عرض کی آپ نہ ڈریں, بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا, اللہ فرماتا قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان فرشتوں کے ذریعے سے بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے, تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب پیدائش ہوئی تھی تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کے قریب, یا اگر ایک اور روایت ہم مانیں تو 86 سال. اس کے کئی سالوں کے بعد یہ بیٹے کی خوشخبری دی گئی. اس وقت آپ کی عمر مزید ہو چکی تھی, 120 سال بھی روایتوں میں آتا ہے, یا اس سے کم یا زیادہ جو بھی ہوگی, لیکن مطلب یہ کہ بڑی عمر ہو چکی تھی. اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی کافی ضعیف ہو چکی تھی. اب جب آپ علیہ السلام نے بیٹے کی یہ بشارت سنی تو آپ کے مبارک الفاظ سے یہ کلمات ادا ہوئے, قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. فرمایا کہ کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ اور یاد رہے کہ آپ کا یہ تعجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے کے نہیں تھا, بلکہ آپ کا یہ تعجب اس بات پر تھا کیونکہ عام حالات میں اتنی بڑی عمر کے اندر بچے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس عمر کے اندر, اس وجہ سے آپ نے یہ تعجب کیا. تو ان فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. عرض انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے, آپ نا امید نہ ہو. خیر یہ باتیں مزید چلی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. بہرحال یہ گفتگو چلی. اچھا, یہ ساری کی ساری باتیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے وہ بھی ایک طرف کھڑی ہو کر سن رہی تھی. اچھا سبحان جب آپ نے یہ سنا تو مارے تعجب کہ اب چلاتی ہوئی آئی, چلاتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی, اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مار کر یہ کہا کہ بھلا اس عورت کو اولاد کیسی ہو سکتی ہے جو بوڑھی ہے اور اس کے بچہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. ترجمہ, تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی, پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت یعنی اس کو اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے, بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے. بہرحال یہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو ایک نہیں بلکہ بیٹے کی بشارت بھی اور پوتے کی بشارت بھی دی. سبحان اللہ. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اللہ فرماتا ہے اور اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی
اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اب اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو عورت تھی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان کو بھی خوشخبری عطا فرما دی، اور ایک نے دو خوشخبری کہ ہم تمہیں بیٹا بھی دیں گے اور اس بیٹے سے جو اولاد ہوگی یعقوب وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ اس نا امیدی کی عمر کے اندر جو عام طور پر نا امیدی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ یا بالخصوص میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو نا امید ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں ایسی عمر کے اندر اولاد کہ جس عمر کے اندر عام طور پر لوگ یعنی کہ امید ختم کر دیتے ہیں، ایسی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو جن کو اولاد نہیں ہے، کئی سال ہو چکے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ بالکل بھی آپ جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، وہ ضرور اللہ نے چاہا تو ضرور وہ عطا فرمائے گا، اور کسی وجہ سے اگر عطا نہیں فرماتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنائیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ پھر بہرحال بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئیں، چونکہ ٹائم ہمارا تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میں مختصراً آج کے اس سلسلے کو یہیں پر کچھ اینڈ کروں گا کہ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر ان کی ذریت سے اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی کریم کے علاوہ، تو یہ سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی چلے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شجرہ نسب، یہ اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہے۔ نبی پاک وہ ایک نبی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں نبی پاک کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور صرف ایک نبی پاک علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ ایک ہی اس پوری نسل کے اندر نبی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام۔ بہرحال یہ سلسلہ چلا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ آپ نے وہ بھی کام شروع کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام الحمدللہ مکمل ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، بس یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا اس گھرانے پر، شکر گزار گھرانہ، صبر کرنے والا گھرانہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے، میں یہ بھی اس واقعے سے ناظرین کو درس دینا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں کہ آپ دیکھیں اتنی ساری آزمائشیں آئیں، اتنی ساری پریشانی آئیں، اتنے امتحانات لیے گئے، اس کے بعد بالآخر ہوا یہ کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے، دو ایسے بیٹے عطا فرمائے جو نبی ہیں۔ اچھا، بعض انبیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ جن کو اولاد ہوئی جو نبی نہیں تھے، بعض اولاد جو نا نبی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دونوں بیٹے عطا فرمائے، دونوں ہی نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا فرمایا، بھی نبی، ان کی نسلیں بھی نبی، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا نبی پاک تک، ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں نبی پاک تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ علی بھائی ذکر آپ نے کیا، سفر تو ماشاءاللہ بڑا شاندار تھا، اور کیوں نہ شاندار ہو، اتنا صابر شاکر گھرانے کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ میں تو واقعی اشش کر رہا ہوں، اور جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی کر رہے ہوں گے کہ وہ الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے والد سے فرما رہے ہیں کہ مجھے گدی کے بل لٹائیے گا، چھری کو تیز کر لیجیے گا، اللہ اکبر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذہن تھوڑا سا بدل جائے۔ اللہ اللہ، اگر ہم غور کریں ناظرین کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس کو چھوڑ کر نافرمانی کو اتنے دل سے کر رہے ہوتے ہیں، بے دھڑک ہو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بالکل فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے نفس کی، اپنے شیطان کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں شیطان مردود سے دور فرمائے، نفس سے دور فرمائے، اور ان پیاروں کا، ان صابروں کا، ان شاکروں کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑا شاندار سفر تھا، اللہ کریم ہم کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کی جو زندگی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ تب تک کے لیے آپ بھی اپنا خاص خیال رکھیں۔ FGN چینل
دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔